ڈکی بھائی کی گرفتاری پر معروف ٹک ٹاکر ندیم مبارک اور ندیم نانی والا نے اہم انکشافات کیے اور یہ انکشافات انہوں نے 24 نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم RTS with 24+ پر کیے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ کل ہمارے ناظرین کے لیے اپلوڈ ہونے جا رہا ہے، جس میں ندیم مبارک کے سلسلہ خیز انکشافات ہیں، رجب بٹ اور ان کے ساتھ سٹی کورٹ کراچی میں کیا معاملہ پیش آیا، ڈکی بھائی سے متعلق ندیم مبارک کی سوچ میں کیا تبدیلی آئی، اس کے علاوہ کئی ایسے پہلو جو ناظرین جاننا چاہتے ہیں وہ اس پوڈ کاسٹ میں بہت حد تک موجود ہے۔ بہرحال ندیم نانی والا نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں یوٹیوبر ڈکی بھائی کی گرفتاری سے متعلق بھی اہم انکشافات کرتے ہوئے اس معاملے کی ذمہ داری سوشل میڈیا پرسنالٹی ڈاکٹر عفان کیسر پر عائد کی ہے۔ ندیم نانی والا کے مطابق گرفتاری کے پس منظر میں ایسے روابط اور معلومات شامل تھی جو مخصوص افراد کے ذریعے حکام تک پہنچائی گئی۔ ندیم مبارک کے بقول NCCIA کے حکام کی جانب سے ڈاکٹر عفان کیسر کے ذریعے انہیں ایک مبینہ ڈیل کی پیشکش بھی کی گئی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ڈاکٹر عفان کیسر نے وہ لنکس اور معلومات فراہم کی جن کی بنیاد پر ڈکی بھائی کے خلاف کارروائی عمل میں آئی اور یہی عناصر گرفتاری کے فیصلے میں مؤثر ثابت ہوئے۔ اب تک ٹک ٹاکر ندیم نانی والا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس ڈاکٹر عفان کیسر کے خلاف شواہد موجود ہیں جنہیں مناسب وقت پر منظر عام پر لایا جائے گا۔ ندیم نانی والا نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ ڈاکٹر عفان کیسر پہلے ہی کئی معروف پاکستانی یوٹیوبرز کے خلاف منفی پروپیگنڈا چلاتے رہے اور سوشل میڈیا پر ویوز سمیٹتے رہے، ان کی تنقید کو ذریعہ بنا کے ویوز سمیٹے گئے۔ اور اس معاملے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اگر واقعی سوشل میڈیا پر موجود مواد یا روابط کسی قانونی کارروائی کی بنیاد بنتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے مواد کی جانچ، تصدیق اور سیاق و سباق کو کس حد تک مد نظر رکھا جاتا ہے۔ دوسری جانب اگر کوئی فرد یا گروہ واقعی قانون شکنی میں ملوث ہو تو محض اس کی ڈیجیٹل مقبولیت یا عوامی حمایت اسے احتساب سے مستثنیٰ قرار نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر عفان کیسر پر لگائے گئے الزامات، خصوصاً مبینہ منفی مہم اور ویوز کے حصول کے لیے تنقید کے استعمال کا دعویٰ، سوشل میڈیا کلچر کے ایک وسیع تر مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اختلاف رائے اور تنقید اکثر ذاتی دشمنی یا مفاداتی بیانیے میں بدل جاتی ہے، جس سے نہ صرف افراد کی ساکھ متاثر ہوتی ہے بلکہ مجموعی ڈیجیٹل انوائرمنٹ بھی عدم اعتماد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تنقید اور سوال اٹھانا جمہوری اور ڈیجیٹل آزادی کا حصہ ہے، بشرطے کہ وہ حقائق اور ذمہ داری کے دائرے میں رہ کر کی جائے۔ اب اس پورے معاملے میں اداروں کا کردار بھی زیر بحث آتا ہے۔ عوامی سطح پر یہ توقع کی جاتی ہے کہ کسی بھی گرفتاری یا قانونی اقدام کی بنیاد ٹھوس شواہد، شفاف طریقہ کار اور واضح قانونی جواز پر ہو۔ اگر اس حوالے سے ابہام یا خاموشی برقرار رہے تو قیاس آرائیاں مزید جنم لیتی ہیں، جیسا کہ اس کیس میں دیکھنے میں آیا۔ اسی طرح اگر ندیم نانی والا کے پاس واقعی ایسے شواہد موجود ہیں جن کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کا مناسب فورم پر سامنے آنا ہی اس معاملے کو کسی منطقی انجام تک پہنچا سکتا ہے۔ بٹ کوائن 2022 کے بعد پہلی بار سالانہ خسارے کی طرف جانا دراصل کرپٹو دنیا کے لیے ایک اہم موڑ ہے۔ یہ صرف قیمت میں کمی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس سوچ کے ٹوٹ ہے کہ بٹ کوائن عالمی معاشی دباؤ سے آزاد ہے۔ اب واضح ہو چکا ہے کہ کرپٹو کرنسی بھی اسی نظام کا حصہ بن چکی ہے جس پر مہنگائی، سود کی شرح، عالمی سیاست اور تجارتی فیصلے اثر انداز ہوتے ہیں۔ گو کہ بٹ کوائن نے ایک وقت پر ریکارڈ بلندیاں ضرور چھوئی لیکن یہ تیزی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اب جذبات کی بجائے خوف اور احتیاط غالب آ چکی ہے۔ سرمایہ کار فوری منافع کی بجائے اپنے سرمایہ کے تحفظ کو ترجیح دے رہا ہے اور یہی رویہ بٹ کوائن کی قیمت کو نیچے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ جب اعتماد کمزور ہو جائے تو بڑی سے بڑی تیزی بھی پائیدار نہیں رہتی۔ اکتوبر 2025 کے بعد بٹ کوائن کا مسلسل دباؤ میں رہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ عالمی غیر یقینی صورتحال نے سرمایہ کاروں کو دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی کشیدگی، ٹیرف سے متعلق فیصلے اور جیو پولیٹیکل تناؤ نے رسک لینے کی صلاحیت کو کم کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں سب سے پہلے وہ سرمایہ کار اور سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے جو غیر یقینی اور اتار چڑھاؤ سے بھرپور ہو، اور کرپٹو اسی زمرے میں آتی ہے۔ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ حالیہ گراوٹ میں لیوریج کا کردار بہت نمایاں رہا۔ جب مارکیٹ حد سے زیادہ قرض یا لیوریج پر چلتی ہے تو معمولی منفی خبر بھی بڑے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے پیمانے پر لیکویڈیشن دیکھنے میں آئی جس سے قیمتیں مزید دباؤ میں آئیں۔ اس عمل نے ثابت کر دیا کہ کرپٹو مارکیٹ ابھی مکمل طور پر میچور نہیں ہے۔ اہم پہلو یہ بھی ہے کہ امریکہ میں کرپٹو دوست سیاسی قیادت سے وابستہ امیدیں بھی وقتی ثابت ہوئی، کیونکہ جیسے ہی ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عالمی تجارت اور ٹیرف سے متعلق سخت فیصلے سامنے آئے تو ایسے میں کرپٹو سمیت تمام رسک ایسٹس دباؤ میں آ گئے، جس سے یہ پیغام ملا کہ سیاسی بیانات مارکیٹ کو وقتی سہارا تو دے سکتے ہیں لیکن طویل المدت سمت کا تعین ہمیشہ معاشی فیصلے ہی کرتا ہے۔ سب سے واضح تبدیلی یہ بھی ہے کہ اب بٹ کوائن کا رویہ امریکی سٹاک مارکیٹ سے ملتا جلتا ہو گیا ہے۔ جب سٹاک نیچے آتے ہیں تو بٹ کوائن بھی دباؤ میں آتا ہے اور جب مارکیٹ میں اعتماد بحال ہوتا ہے تو کرپٹو میں بھی بہتری دکھائی دیتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کی آمد نے کرپٹو کو مین سٹریم فائنانس کا حصہ بنا دیا ہے۔ اب مجموعی طور پر بٹ کوائن کا سالانہ خسارہ کسی خاتمے کا اعلان نہیں بلکہ حقیقت پسندانہ مرحلہ ہے۔ یہ وقت سرمایہ کاروں کے لیے جذبات سے نکل کر سمجھداری سے سوچنے کا ہے۔ اب کرپٹو میں کامیابی کا دار و مدار شور، افواہوں یا سیاسی نعروں پر نہیں بلکہ عالمی معیشت کو سمجھنے، رسک مینجمنٹ اور طویل المدت حکمت عملی اپنانے پر ہوگا۔